بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرپرستی قائم علیہ السلام کے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ نجم ثاقب میں یہ واقعہ صالح تقی سید ہاشم موسوی تاجر ساکن رش سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ صاحب عام طور پر در و تقوی میں بہت مشہور اور طاعت و عبادات و زیارات و ادائے حقوق کے بہت پابند تھے۔ ان کا بیان ہے کہ 1280 ہجری میں حج بیت اللہ کے ارادے سے میں تبریز آیا اور حاجی سفر علی تاجر تبریزی کے یہاں مہمان ہوا۔ چونکہ ان ایام میں کوئی قافلہ جانے والا نہ تھا، اس لیے کچھ دنوں متحیر رہا، یہاں تک کہ حاجی جبار جلودار کچھ سامان لے کر مقام تربوزن کو جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ سواری کرایہ کر کے چل دیا، لیکن حاجی سفر علی رغبت دلانے سے 3 صاحبان تبریز کے حاجی ملا باقر اور حاجی سید حسین اور حاجی علی بھی پہلی ہی منزل پر پہنچ کر میرے ہم سفر ہو گئے۔ خیال یہ تھا کہ کہیں کا کوئی قافلہ آگے جا رہا ہے اور ایک خوفناک مقام بھی آنے والا ہے، لہٰذا جلدی روانہ ہو جائیں تاکہ قافلہ کو پکڑ سکیں۔ چنانچہ رات ہی میں 2.5-3 گھنٹے قبل صبح روانگی ہو گئی۔ ابھی قریب 3 فرسخ کے راستے طے کیا تھا کہ تاریخ فضا میں سخت برف باری ہونے لگی۔ میرے ساتھیوں نے اپنے سر چھپا چھپا کر رفتار بہت تیز کر دی اور میں باوجود کوشش کے ان کا ساتھ نہ دے سکا، تنہا پیچھے رہ گیا، بلکہ گھوڑے سے اتر کر راستے کے ایک کنارے پر بیٹھنا پڑا۔ اس وقت انتہائی اضطرابی حالت تھی۔ قریب 600 تومان کے میرے پاس تھے۔ غور و فکر کے بعد میں نے یہ رائے قائم کی کہ صبح تک یہی رہوں اور اس کے بعد اسی منزل کی طرف واپس چلا جاؤں جہاں سے چل کر ہم لوگ آئے تھے، پھر وہیں سے چند آدمیوں کو حفاظت کے لیے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوں۔ اس سوچ بچار میں سامنے ایک باغ نظر آیا اور دیکھا کہ وہاں ایک صاحب درختوں پر سے برف صاف کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ میری طرف بڑھے، تھوڑی دور کھڑے ہو کر فرمایا کہ تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا میرے رفقا سفر آگے چلے گئے ہیں اور میں اکیلا رہ گیا ہوں، راستہ مجھ کو معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے فارسی زبان میں فرمایا کہ نافلہ پڑھو، راستہ مل جائے گا۔ ان کے فرماتے ہی میں نوافل میں مشغول ہو گیا۔ تہجد سے فارغ ہوا تھا کہ وہ صاحب پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم ابھی گئے نہیں؟ میں نے عرض کیا راستہ نہیں جانتا، کدھر جاؤں؟ فرمایا کہ جامعہ پڑھو۔ بس اگرچہ مجھ کو زیارت جامعہ زبانیں یاد نہ تھی، باوجود یہ کئی مرتبہ زیارات عطوبات عالیات سے مشرف ہو چکا تھا، لیکن جب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو پوری زیارت حفظ پڑ گیا۔ اس کے بعد پھر وہ صاحب آئے اور فرمایا کہ تم ابھی یہیں ہو، گئے نہیں؟ اس وقت میں بے اختیار ہو کر رونے لگا اور وہی عرض کیا کہ کیا کروں، راہ سے بے خبر ہوں۔ فرمایا کہ عاشورہ پڑھو، لیکن زیارت عاشورہ بھی مجھ کو یاد نہ تھی، مگر جب پڑھنا شروع کیا تو ساری زیارت ما علن سلام کے اور ما دعا کے پڑھ گیا۔ جب اس سے بھی فارغ ہو گیا تو وہ بزرگوار پھر تشریف لائے اور اسی طرح فرمایا کہ تم گئے نہیں، ابھی یہیں موجود ہو۔ میں نے وہی اپنی معذوری کا اظہار کیا، تب فرمایا کہ اچھا میں ابھی تمہیں قافلے تک پہنچائے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ الاغ پر سوار ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں نے تعمیل کی، بیٹھ گیا اور اپنے گھوڑے کی لگام کو کھینچا، مگر اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے دو۔ میں نے لگام ان کے ہاتھ میں دے دی، جس کے بعد گھوڑا خود چل پڑا اور ہم راستے پر آگے چلتے ہی میں ان صاحب نے میرے زانوں پر ہاتھ رکھ کر ہدایت فرمائی کہ تم نافلہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نافلہ 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 3 مرتبہ مکرر فرمایا، پھر اسی طرح حکم دیا کہ عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ پھر ہدایت کی کہ جامعہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جامعہ جامعہ جامعہ۔ اس وقت رفتار کی یہ صورت تھی کہ گھومنے کے طریقے پر راستہ طے ہو رہا تھا۔ یکا یک فرمایا کہ وہ سامنے تمہارے ہم سفر لوگ ہیں جو لب نہر صبح کی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر مجھ کو اپنی سواری سے اتار دیا، جس کے بعد میں نے اپنے گھوڑے پر سوار ہونا چاہا مگر نہ ہو سکا۔ تب وہ خود اترے اور مجھے سوار کر کے میرے گھوڑے کا رخ اس طرف کو پھیر دیا جہاں میرے ساتھی اترے ہوئے تھے۔ اس وقت میں اس خیال میں پڑ گیا کہ یہ صاحب کون ہیں جو فارسی میں بات چیت کرتے ہیں، حالانکہ ان اطراف میں یہ زبان نہیں ہے۔
اور یہ کہ کیسی سرحد کے ساتھ انہوں نے مجھ کو میری رفیق ہم سفر لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اب جو دیکھتا ہوں تو وہ صاحب نظر سے غائب تھے اور کوئی نشان بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ اگرچہ اس واقعے میں ان بزرگ کی اس مبارک کی وضاحت نہیں ہے، لیکن بیان ملاقات میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ ایسے امور کا ظہور حضرت حجت علیہ السلام ہی کا فیضان ہے، خواہ مصیبت زدہ کی خود حضرت مدد فرمائے یا اس دربار معلیٰ کے حاضر باش صاحبان مددگار ہوں۔